ایسے متن کا جائزہ لے رہے ہیں جو نہ شروع ہوتے ہی ذہن کو پکڑ لیتا ہے۔ جی بالکل۔ اس کا عنوان ہے القاریہ۔ اب اس کا عام ترجمہ تو کھڑکھڑا دینے والی کیا جاتا ہے، لیکن یہ لفظ اپنے اندر ایک آواز، ایک ٹکراؤ کا تصور رکھتا ہے۔ ہاں، یہ ایک ایسی آفت ہے جو دلوں پر دستک نہیں دیتی، بلکہ کہہ لیں کہ دروازے توڑ کر اندر آ جاتی ہے۔ بالکل، یہ کائنات کے خاتمے اور پھر اعمال کے حساب کتاب کے بارے میں ہے، اور اس کی زبان بہت علامتی اور طاقتور ہے۔ آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ آپ نے آواز کی جو بات کی وہ بہت اہم ہے۔ قرأ کا مطلب ہی یہی ہے کہ کسی سخت چیز کو دوسری سخت چیز پر مارنا، اچھا۔ جس سے ایک شدید آواز پیدا ہو۔ تو القاریہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک سمعی تجربہ بھی ہے، ایک آڈیٹوری ایکسپیرینس۔ یعنی کان پھاڑ دینے والا کوئی دھماکہ؟ جی، یہ نام ہی سننے والے کو ذہنی طور پر ایک ایسے واقعے کے لیے تیار کرتا ہے جو ان کے تمام حواس پر چھا جائے گا۔ اور یہ تیاری تو شروع کی 3 آیات میں ہی نظر آ جاتی ہے۔ جی۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ۔ وہ کھڑکھڑا دینے والی، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے؟ یہ انداز بہت عجیب ہے نا؟ پہلے ایک نام لیا اور پھر فوراً ہی کہہ دیا کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ کیا ہے۔ بالکل، یہ بار بار پوچھنے کا مقصد یہی لگتا ہے کہ سننے والے کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح چوٹ پڑے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہو رہی، کہ یہ انسانی تخیل کی حدوں سے باہر کی کوئی چیز ہے۔ جی، یہ ایک بہت ہی مؤثر نفسیاتی ٹیکنیک ہے۔ یہ جواب دینے سے پہلے سوال کی اہمیت کو قائم کرتا ہے۔ اچھا۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے یہ سمجھ لو کہ تمہارا علم اور تجربہ اس کو سمجھنے کے لیے ناکافی ہے۔ اس سے ذہن میں ایک خلا سا پیدا ہوتا ہے، ایک تجسس اور ساتھ میں ایک ہیبت بھی۔ بالکل، آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر ایسی کیا چیز ہے جو انسانی سمجھ سے اتنی بالاتر ہے۔ اچھا، تو اس تمہید کے بعد جب ذہن پوری طرح تیار ہو جاتا ہے تب منظر کشی شروع ہوتی ہے، اور یہ منظر تو کسی اپوکلپٹک فلم سے کم نہیں۔ جی۔ اگلی 2 آیات ہیں، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ سچ کہوں تو بکھرے ہوئے پروانے والی بات اتنی عجیب نہیں لگی مجھے جتنی پہاڑوں والی لگی۔ اچھا؟ جی، کیونکہ پہاڑ تو ہمیشہ سے مضبوطی، استحکام اور طاقت کی علامت رہے ہیں نا۔ صحیح۔ اس علامت کو یوں الٹ دینا یہ واقعی چونکا دینے والا ہے۔ آئیے پہلے پروانوں کی بات کرتے ہیں۔ کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پروانے۔ جی، یہ صرف افراتفری کی تصویر نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ پروانوں کا رویہ دیکھیں آپ، وہ روشنی کے گرد منڈلاتے ہیں، بے مقصد، بے سمت منڈلاتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور آخر میں خود کو جلا دیتے ہیں۔ یہ تشبیہ انسانیت کی اجتماعی بے بسی کو ظاہر کرتی ہے۔ یعنی اس دن کوئی لیڈر نہیں ہوگا، کوئی منصوبہ نہیں، کوئی سمت نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں، ہر کوئی اپنی بقا کے لیے بھاگ رہا ہوگا، لیکن اسے معلوم نہیں ہوگا کہ کہاں جانا ہے۔ تو یہ صرف گھبراہٹ نہیں بلکہ یہ ایک طرح سے انسانیت کی عقل کے خاتمے کی علامت ہے۔ بالکل، کہ ہم جو خود کو اشرف المخلوقات سمجھتے ہیں وہ اس دن محض کیڑوں کی طرح ہوں گے۔ اور یہ جدید نفسیات سے بھی جڑتا ہے۔ بحران کے وقت انسانی رویہ اکثر غیر منطقی ہو جاتا ہے، جسے ہرڈنگ بیہیویئر کہتے ہیں۔ اچھا، لوگ بغیر سوچے سمجھے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں، چاہے وہ راستہ تباہی کی طرف ہی کیوں نہ جا رہا ہو۔ تو یہ تشبیہ 1400 سال پہلے انسانی نفسیات کی ایک گہری سچائی بیان کر رہی تھی۔ جی، اب آتے ہیں پہاڑوں کی طرف، جو آپ کو زیادہ چونکا دینے والی لگی۔ جی، کیونکہ پہاڑ تو وہ چیز ہیں جنہیں ہم وقت کا پیمانہ مانتے ہیں، وہ ہماری دنیا کے مستقل ستون ہیں، ان کا دھنکی ہوئی اون بن جانا یہ کیا ہے؟ یعنی المنفوش، ان اس رنگین اون کو کہتے ہیں جو پرانے کپڑوں سے حاصل ہوتی ہے، اور منفوش کا مطلب ہے جس سے دھنک کر یا پیٹ کر اس کے ریشے الگ الگ کر دیے گئے ہوں۔ اچھا، اب آپ تصور کریں، وہ پہاڑ جو زمین کو تھامے ہوئے ہیں، جو مضبوطی کی حتمی علامت ہیں، وہ بے وزن، رنگ برنگے، ہوا میں اڑتے ہوئے روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے۔ بالکل، یہ صرف تباہی نہیں ہے، یہ فزکس کے قوانین کا خاتمہ ہے، یہ اس مادی حقیقت کا خاتمہ ہے جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔
یعنی پیغام یہ ہے کہ جس کائنات کو تم ٹھوس سمجھتے ہو وہ دراصل ایک عارضی ترتیب ہے۔ جی، یہ کائنات کے ٹوٹنے کی تصویر تو ذہن میں بیٹھ گئی ہے، یہ بہت ہی اوورویلمنگ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پوری تباہی کے بیچ میں ایک عام انسان کا کیا بنے گا؟ بالکل۔ میرے خیال میں اگلی آیات اسی سوال کا جواب دیتی ہیں، اور یہاں منظر اچانک کائناتی سے انتہائی ذاتی ہو جاتا ہے۔ جی، متن کا رخ 180 ڈگری پر گھومتا ہے۔ کائنات کی تباہی کے بعد فوکس ایک ایک فرد پر آ جاتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ پھر جس کے ترازو بھاری ہوں گے تو وہ ایک پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ یہاں سڈنلی ایک ترازو، ایک میزان کا ذکر آ جاتا ہے۔ جی، اس کائناتی افراتفری کے بعد ہر چیز ایک بہت ہی منظم حساب کتاب میں بدل جاتی ہے۔ لیکن یہاں اچھے اعمال یا زیادہ نیکیاں نہیں کہا گیا ہے جس کے ترازو بھاری ہوں۔ اس وزن کا کیا تصور ہے؟ کیا یہ صرف گنتی کا معاملہ ہے؟ نہیں، ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ ثقلت یعنی بھاری ہونا، یہ معیار یعنی کوالٹی کی طرف اشارہ ہے، مقدار یعنی کوانٹٹی کی طرف نہیں۔ اچھا۔ عربی میں ثقل کا مطلب صرف جسمانی وزن نہیں ہوتا، بلکہ اہمیت، اثر اور وقار بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی کی بات میں وزن ہے۔ بالکل وہی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کا ایک عمل تعداد میں کم ہو، لیکن اس کے پیچھے نیت اتنی خالص ہو، اس کا اثر اتنا گہرا ہو کہ وہ ہزاروں دکھاوے کے اعمال پر بھاری پڑ جائے۔ تو یہ ترازو صرف ظاہری اعمال نہیں بلکہ ان کے پیچھے کی نیت، اخلاص، ان سب کو تولے گا۔ جی، اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بھلائی کو بھی۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ایک ایسی زندگی جو پسندیدہ ہو۔ یہ لفظ راضیہ بہت دلچسپ ہے۔ جی، راضیہ کا مطلب ہے ویل پلیزڈ یا کنٹینٹڈ، یعنی ایک ایسی حالت جہاں انسان خود اپنے انجام سے مکمل طور پر مطمئن اور راضی ہو۔ یہ صرف جنت کی نعمتیں ملنے کا نام نہیں ہے۔ نہیں، یہ اس احساس کا نام ہے کہ میری محنت، میرے انتخاب، میری قربانیاں رائگاں نہیں گئیں۔ ایک گہرے روحانی سکون اور اطمینان کی کیفیت۔ جی، کوئی حسرت، کوئی پچھتاوا، کوئی شکوہ باقی نہیں رہا۔ یہ حتمی کامیابی کا احساس ہے۔ لیکن اگر ایک پڑلا بھاری ہے تو ظاہر ہے دوسرا ہلکا بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں سے متن کا لہجہ ایک بار پھر بدلتا ہے۔ اور بہت سختی سے بدلتا ہے۔ اور جس کے ترازو ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن اگلا جملہ فَأُمُّهُ حاویہ ہے، جس کا لفظی ترجمہ ہے اس کی ماں حاویہ ہے۔ یہ تو بہت چونکا دینے والا جملہ ہے۔ جی، شاید قرآن کے سب سے پریشان کن جملوں میں سے ایک ہے۔ ایک ماں کا تصور تو پناہ، محبت اور زندگی سے جڑا ہے نا، اسے تباہی اور موت سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ عربی زبان کی بلاغت کا ایک شاہکار ہے۔ یہاں یعنی ماں کا لفظ اس کے بنیادی معنی سے ہٹ کر ایک استعارے کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اچھا، ایک استعارے کے طور پر۔ جی، عربی میں کا مطلب کسی چیز کی اصل، اس کا مرکز یا اس کا حتمی ٹھکانہ بھی ہوتا ہے، جیسے القریٰ یعنی بستیوں کی ماں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح ایک بچہ جب ڈرتا ہے یا اسے چوٹ لگتی ہے تو وہ بھاگ کر اپنی ماں کی گود میں پناہ لیتا ہے، اور وہی اس کی دنیا ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح اس شخص کا واحد ٹھکانہ، واحد پناہ گاہ اور حتمی حقیقت حاویہ ہوگی۔ تو یہ متن جان بوجھ کر ماں کے تصور کو، جو ہماری نفسیات میں حفاظت کی سب سے گہری علامت ہے، اسے الٹ رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری پناہ گاہ ہی تمہاری تباہی ہے۔ جی، یہ نفسیاتی طور پر تباہ کن ہے۔ یہ آرام اور سکون کے تصور کو خوف اور اذیت میں بدل دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اس شخص کے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ جس چیز کو اس کی پناہ گاہ ہونا تھا وہی اس کی قید ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ حاویہ آخر ہے کیا؟ اور متن خود ہی یہ سوال پوچھتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اس نے شروع میں القاریہ کے بارے میں پوچھا تھا۔ جی، یہ ساخت بہت متوازن ہے۔ وما ادراک ما ہی، اور پھر اگلی آیت، نارن حامیتن، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے؟ وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ ایک بار پھر وہی سوالیہ انداز، جو اس چیز کی ناقابل تصور حقیقت پر زور دیتا ہے، اور پھر جواب انتہائی مختصر، صاف اور ڈوٹوک۔ جی، نارن حامیتن، دہکتی ہوئی آگ۔
حامیہ کا لفظ یہاں اہم ہے۔ یہ صرف گرم آگ نہیں بلکہ وہ آگ ہے جو اپنی تپش کی انتہا کو پہنچ چکی ہو۔ یہاں کوئی لمبی چوڑی وضاحتیں نہیں ہیں؟ نہیں، کوئی تفصیلات نہیں، بس ایک حتمی ناقابل تردید حقیقت۔ اگر آپ پوری صورت کی ساخت کو دیکھیں نا، یہ ایک عظیم سوال سے شروع ہوتی ہیں۔ القاریہ کیا ہے؟ جی، اس کا جواب کائناتی تباہی کی شکل میں آتا ہے۔ پھر اس تباہی کے بعد کا مرحلہ آتا ہے، یعنی اعمال کا وزن۔ اس کے دو ممکنہ نتائج بیان ہوتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک خوفناک نتیجے کی وضاحت کے لیے ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے، جس کا جواب ایک ہی جھٹکے میں دے دیا جاتا ہے۔ یہ ساخت پیغام کو ذہن میں نقش کر دیتی ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم نے القاریہ کا جو جائزہ لیا، اس میں ہم نے ایک سفر طے کیا۔ یہ سفر کائنات کے ٹوٹنے بکھرنے سے شروع ہوا، جہاں انسان پروانوں کی طرح بے بس تھے اور پہاڑ اون کی طرح بے وزن۔ جی، پھر یہ منظر ایک فرد کے ذاتی حساب کتاب پر مرکوز ہو گیا، جہاں اعمال کو ایک ترازو میں تولا گیا۔ اور آخر میں اس وزن کی بنیاد پر دو بالکل مختلف اور حتمی انجام سامنے آئے۔ ایک مکمل اطمینان اور رضامندی کی زندگی، اور دوسرا ایک ایسی دھیکتی ہوئی آگ کا گڑھا جو اس شخص کی ماں یعنی اس کی واحد پناہگاہ بن جائے گی۔ میرے خیال میں ان آیات کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑے ناقابل تصور کائناتی واقعے کو ایک انتہائی ذاتی اور انفرادی ذمہ داری سے جوڑتی ہیں۔ بالکل، پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہونے سے لے کر ایک فرد کے اعمال کے وزن تک کا سفر یہ ظاہر کرتا ہے کہ کائنات میں ہونے والی عظیم ترین تبدیلیوں کا تعلق بالآخر فرد کے اپنے چھوٹے چھوٹے انتخاب اور اعمال سے ہے۔ یہ ایک حیران کن دعویٰ ہے کہ آپ کے روزمرہ کے فیصلے کائناتی اہمیت رکھتے ہیں۔ جی، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہر عمل، چاہے وہ دنیا کی نظر میں کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، اس کا ایک وزن ہے، ایک قیمت ہے اور ایک ابدی نتیجہ ہے۔ یہ واقعی ایک گہری بات ہے۔ اس پورے متن میں اعمال کو وزنی یا ہلکا کہا گیا ہے، نہ کہ صرف اچھا یا برا۔ یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کسی عمل کو روحانی یا اخلاقی وزن آخر کون سی چیز عطا کرتی ہے؟ کیا وہ ہماری نیت ہے؟ کیا وہ ہمارے عمل کا دوسروں پر پڑنے والا اثر ہے؟ یا شاید اس کا تعلق اس قربانی سے ہے جو ہم اس عمل کے لیے دیتے ہیں؟ اور یہ تصور ہماری روزمرہ کی زندگی کے چھوٹے بڑے فیصلوں پر کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے؟